اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ نازیات۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 79 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 46 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، ون نازیات غرقا، اور نازیات کے لفظ کا مادہ ہے نون، زے اور عین۔ کسی چیز کو کھینچ کر نکالنے کا مفہوم ہوتا ہے اس کا، اکھیڑنا، نکال باہر کرنا، چھین لینا۔ جیسے اردو میں ہم نزع کا عالم کہتے ہیں نا، کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے اور یعنی فرشتہ اس کی روح کو کھینچ رہا ہوتا ہے، نزع کا عالم۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک قسمیں کھا کر قیامت کے آنے کی ضمانت دی گئی ہے اور اس دن کے حالات بیان کیے گئے۔ 10 سے 14 تک کافروں کے شکوک و شبہات اور ان کا جواب دیا گیا۔ 15 سے 26 تک ماضی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ 27 سے 33 تک کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ 34 سے 41 تک قیامت کے دن انسانوں کی کیفیت کا ذکر ہے اور کافروں اور پرہیزگاروں کے انجام میں فرق بتایا گیا۔ 42 سے 46 تک دنیا میں کافروں کے سوال اور آخرت میں ان کا حال واضح کیا گیا، اور قیامت کے حوالے سے اللہ کا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کی وضاحت ہے۔ آئیں اب سورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کو 6 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 5 آیات میں فرشتوں کے مختلف گروہوں کی قسمیں کھائی گئیں۔ قسم ہے سختی سے کھینچ نکالنے والوں کی، یعنی ایسے فرشتے جو کافروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری آیت میں آیا ون ناشطاتی نشطا۔ نشطہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے کھولنا، جیسے کوئی گرہ کو آپ آسانی سے کھول دیں، لوز۔ تو آسانی سے گرہ کھولنے سے مراد ہے نیک لوگوں کی روح کو آزاد کرنے والے یا نکالنے والے رشتے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قسم کے لوگوں کے مرنے کی کیفیت کا بتایا کہ جو کافر ہے اس کی روح کو جب کھینچا جاتا ہے تو اسے اس طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی اونی کپڑا کانٹے دار جھاڑی پر سے کھینچا جاتا ہے، تو جیسے وہ اس میں پھنستا ہے اور پھٹ جاتا ہے، تو اسی طرح کافر انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور جو مومن یا نیک بندے کی روح ہے وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی بوتل میں ہے اور آپ بوتل کا ڈھکن کھول کے اس کو الٹا کر دیں تو پانی بڑی آسانی سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیک انسان کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے قبض کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت میں آیا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے تیرنے والی جماعت کی، یعنی فرشتوں کا وہ گروہ جو آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجلسوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کچھ فرشتے ہیں ان کے یعنی گروپس یا ٹولیاں وہ آسمان میں اڑتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے جب ایک کسی گروہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ فوراً اس محفل کی طرف آتے ہیں اور دوسرے اپنے گروپس کو بھی اشارہ کر کے بلا لیتے ہیں، اور پھر وہ سارے فرشتے اس جگہ کو اپنے پروں سے آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں الفاظ ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ سابقات کا لفظ جو ہے یہ آگے بڑھنے والے، یعنی جیسے سبقت لے جانے والے گروپس، ان کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو آگے بڑھ کر اللہ کا حکم جلدی سے جلدی قبول کرتے ہیں، اس کو لے کر آگے جاتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر کاموں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے ایڈمنسٹریٹر کرنے والے، یعنی ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے والے۔ اور یہ 5 آیات میں قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم یا جس بات کا ذکر کیا گیا، جس مقصد کے لیے قسمیں کھائی گئیں، وہ ہے قیامت کی آمد۔ یوم ترجف الراجفہ، کہ وہ دن جب زمین ہلا دی جائے گی۔ یہاں پہ زمین کی جگہ راجفہ کا لفظ آیا ہے اور اس کا روٹ یا بیس ہے رے، جیم اور فے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کپ کپاہٹ، کانپنا، ہلنا۔ تو جس دن ہلنے والی ہل پڑے گی، تتبعها الرادفہ، اور پھر اس کے بعد رادفہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد آنے والی، نیکسٹ جوائننگ، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ عام طور پر جب زلزلہ آتا ہے تو پہلے اس کی ایک ویو آتی ہے،
پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری ویو آتی ہے، تو بالکل اسی طرح قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے فرسٹ ٹائم ہلے گی ہلنے والی، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم اس کو فالو کرتا ہوا دوسرا اس کی آئے گی لہر۔ اور اس دن کے حوالے سے پھر بتایا گیا کہ اس دن لوگوں کے دل ڈرے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی پریشانی اور شرمندگی سے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے حصے میں کافروں کے حوالے سے آیا، ان کی باتیں بتائی گئیں جو وہ قیامت کے حوالے سے یعنی اعتراض کرتے تھے یا اس کو رسپانس کرتے تھے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہ کیا ہم دوبارہ پلٹیں گے اپنی اصلی حالت میں جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کی واپسی تو بڑی خطرناک ہے، یعنی یہ تو بڑی نقصان دہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ وہ صرف ایک زوردار آواز ہوگی، ڈانٹ ہوگی۔ زجر کا لفظ جو ہے وہ اونچی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے سور پھونکا جائے گا تو وہ ایک تیز آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ سارے کے سارے ایک بڑے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اگلے حصے میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پاک وادی طویٰ میں پکارا، یعنی جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، فرسٹ ٹائم جو ان سے کوہ طور پر بات ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا، اور اسے جا کے کہو کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے اور اپنے رب سے ڈرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزے بھی عطا کیے، اور انہوں نے جا کے جب فرعون کو وہ معجزے دکھائے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر وہ پلٹا اور تیزی سے دوسری طرف گیا، یعنی جیسے بندہ کوئی چیز سوچتا ہے نا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، ندا دی۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ نے بتایا کہ وہ رب العالمین ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت یعنی بعد میں آنے والے اور پہلے لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا دیا۔ نکال کا لفظ بیسیکلی بیڑیوں کے لیے آتا ہے، یعنی جب کسی مجرم کو یا کسی کرمنل کو بیڑیاں پہنا کے لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ باقی لوگوں کے لیے ایک قسم کی عبرت یا لیسن ہوتا ہے کہ باقی لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور وہ ایک قسم کی عبرت کا نشان بنا ہوتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اور اس میں ہر ڈر رکھنے والے کے لیے ایک عبرت ہے، یعنی ایک سبق ہے اس واقعے میں۔ اس کے بعد کائنات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے کہ کیا تم لوگوں کا بنانا یعنی انسانوں کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمان کا؟ اللہ نے تو اتنا بڑا آسمان بنایا جو اتنا وسیع ہے، انسان تو اس کے مقابلے میں بڑی چھوٹی مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ یعنی سبزہ وغیرہ نباتات وغیرہ اگائیں، اور پھر اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور یہ سارا کچھ اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے بنایا۔ اور پھر قیامت کے حوالے سے بتایا گیا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، کہ جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان سوچے گا ما سعی، جس چیز کے لیے اس نے کوشش کی۔ جیسے اردو میں بھی ہم سعی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کوشش کرنا، سعی کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، ایفرٹ کرنا، تو اس دن انسان سوچے گا، یاد کرے گا کہ وہ کس چیز کے لیے ایفرٹ کرتا رہا، مطلب کس چیز میں اس نے اپنے دن رات لگائے، اپنی زندگی صرف کی۔ اور اس دن جہنم جو ہے وہ دیکھنے والے کے لیے سامنے لے آئی جائے گی، یعنی ابھی تو جہنم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، پوشیدہ ہے، جیسے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس دن قیامت والے دن سب کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، اور پھر جو کوئی سرکشی کرنے والا ہوگا اور اس نے دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، یعنی برے کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکا ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے بندے کے لیے بلا شبہ جنت جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔
یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، جس کے بارے میں آپ ہمیں ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں، تو کب ہوگی یہ؟ تو اللہ تعالیٰ آگے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بھلا آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ اِلیٰ ربک منتہاہا، اس کی انتہا یا اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جو آپ کا رب ہے وہی جانتا ہے، اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ آپ تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں ہر اس بندے کو جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ جب وہ دن آ جائے گا تو یہ لوگ جو آج اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور اس پر اعتبار نہیں کر رہے، اس دن یہ لوگوں کو ایسے لگے گا کہ جیسے دنیا میں صرف ایک رات رہے ہیں یا ایک دن رہے ہیں، یعنی پوری زندگی ان کو صرف ایک رات یا ایک دن کے برابر لگے گی۔ تو یہ تھی ہماری سورہ نازیات۔ آئیں اب اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے سورہ عبسہ۔ یہ سورت نمبر 80 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 42 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، عبسہ و تولیٰ، اور لفظ عبسہ کا مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا، یعنی ماتھے پر بل آنا، ناگواری کا اظہار۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک وحی کے متعلق 2 قسم کے لوگوں کا رویہ بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کی وضاحت کی گئی، اور بیسیکلی یہ شروع کی آیات ایک صحابی کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 16 تک قرآن کی عظمت کا بیان ہے، 17 سے 23 تک انسان کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مختلف مراحل بتائے گئے، 24 سے 32 تک زمینی پیداوار کے مختلف مراحل کا بیان ہے، 33 سے 37 تک قیامت کے برپا ہونے پر انسانوں کی پریشانی کا بیان ہے، 38 سے 42 تک دنیا میں 2 قسم کے لوگوں کا آخرت میں انجام واضح کیا گیا، یعنی 2 گروپس جو ہیں اچھے اور برے لوگ، ان کا انجام واضح کیا گیا۔ اس سورت کو بھی 6 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات ایک صحابی کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم، جو کہ نابینا صحابی تھے، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کافر سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اب یہ صحابی کیونکہ نابینا تھے تو یہ وہاں آ گئے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، مجھے فلاں چیز کے بارے میں بتائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوتا نا کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو بیچ میں ہمارا بچہ ماما ماما بار بار کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو 1 منٹ مجھے بات کرنے دو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون اتنا بھی نہیں کہا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ مجھے ان سے بات کرنے دو، کیونکہ کافر لوگ جو تھے خاص طور پر سردار، تو وہ نارملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے تھے، اور یہ ایسا موقع تھا کہ وہ ان کی بات سن رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ اس وقت کافر اس موڈ میں ہیں کہ وہ بات سن لیں، تو میں ان کو بات پہلے اللہ کے بارے میں بتا دوں، اور یہ حضرت عبداللہ سے میں بعد میں بات کر لوں گا۔ لیکن ان کے بار بار اس طرح بیچ میں انٹرپٹ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر تھوڑے سے بل آ گئے، یعنی ناگواری کے آثار۔ حالانکہ انہوں نے ان صحابی سے کچھ الفاظ میں یا کوئی بات یا کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسے ایکسپریشن بولے نہیں کہ جن سے ان کو برا لگے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات نازل فرما دی، اور یہ آیات انہی کے بارے میں ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے تھے، مطلب ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے وہ قابل پکڑ ہو جاتی تھی، یا اللہ تعالیٰ فوراً اس پہ ٹوک دیتے تھے کہ تمہارا بیہیویئر جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے۔ تو سورت کا سٹارٹ ہوتا ہے عبسہ و تولیٰ، کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ دوسری طرف کر لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان جاءہ الاعمی، یہ کہ ان کے پاس ایک اندھا یعنی ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور تمہیں کیا پتا کہ شاید یہ جو تم سے بلا رہا تھا نابینا شخص وہ اپنا نفس پاک کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ جو نصیحت آپ اسے کرتے اس کے بارے میں سوچتا اور وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، البتہ جو آپ سے بے روی اختیار کرتا ہے، یعنی آپ سے دوسری طرف منہ کرتا ہے، جیسے کافر سردار ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنتے،
فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ اب انہی کی طرف متوجہ ہوئے ہوئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے شرک سے، تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، یعنی آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ کسی طرح آپ یہ سارے کافروں کو جو ہے وہ ایمان کی دعوت دے دیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ جو آپ کے پاس بھاگا ہوا آتا ہے، کوشش کر کے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھتا ہے، اللہ کی خشیت بھی ہے اس کے اندر، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، آپ اس سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں ایک تو تسلی دی گئی کہ اگر کافر ایمان نہ بھی لائیں تو اس پہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور دوسرا ان کو تھوڑا سا یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے اسلام کے بارے میں یا ایمان کے حوالے سے کچھ پوچھتا ہے تو آپ اس کو ضرور بتائیں۔ پھر اگلے حصے میں قرآن کی عظمت بتائی گئی، کلا انہا تذکرہ، کہ بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، فمن شاء ذکر، تو جو کوئی چاہے اس کو یاد کر لے یا اس سے فائدہ اٹھا لے۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ بہت مکرم یعنی بہت عزت والے صفحوں پہ، بہت کہہ لیں کہ شاندار صفحوں پہ لکھا ہوا ہے، مرفوعات مطہرہ، جو بہت اعلیٰ، مرفوع یعنی بلند پایا، بلند مرتبہ ہیں، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بِأَیْدِی سفرہ، اور بہت نیک فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو بہت کرم والے ہیں، باعزت ہیں، بررہ اور بہت نیک ہیں۔ پھر اگلے حصے میں انسان کے حوالے سے بتایا گیا، قتل الانسان ما اکفرہ، کہ انسان مارا جائے۔ قتلہ کا لفظ جو ہے یہ بیسیکلی غصے میں، لعنت کے لیے، یا جیسے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا، موت پڑے، اس طرح کہ انسان کو موت پڑے یا وہ مارا جائے، ما اکفرہ، کہ وہ کتنا کفر کرتا ہے، کتنی ناشکری کرتا ہے، من ای شیء خلقہ، حالانکہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی ایک حقیر پانی سے، ایک گندے پانی کے قطرے سے، من نطفۃ، نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو تخلیق کیا اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی، اس کا ایک اندازہ کہ کتنی دیر تک اس کو زندگی ملے گی، مہلت ملے گی۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ثم اماتہ فاکبرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتے ہیں اور اس کو قبر میں بھیجتے ہیں۔ یعنی موت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قبر کا نصیب ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو خدا نخواستہ بلاسٹ میں جاں بحق ہوتے ہیں تو کئی دفعہ تو ان کے باڈی پارٹس بھی نہیں ملتے، یا ایئر کریش میں، تو اس طرح قبر کا نصیب ہونا بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب ہم چاہیں گے اسے دوبارہ نشر کر لیں گے، یعنی دوبارہ کھڑا کر لیں گے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، اور ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے اللہ کا حکم جو ہے اسے پورا نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو احکامات دیے ان پر وہ عمل نہیں کرتا، اس کو پوری طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پھر اگلے حصے میں کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لے، کہ مطلب اس سے ہی اس کو اللہ کی قدرت کی نشانی یا معجزہ پتہ چل جائے گا۔ انا سببنا الماء سبا، بے شک ہم نے ہی آسمان سے پانی نازل کیا، ثم شققنا الارض شقا، اور پھر اس سے پانی کو، اسی پانی سے جب وہ زمین پر پڑتا ہے تو زمین میں سے پودے زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتے ہیں۔ فانبتنا فیہا حبا، اور پھر ہم نے اس میں اناج، حبا یعنی دانے وغیرہ اگائے، وعنبا وقضبا، عنبن جو ہے انگور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی پھل وغیرہ، وقضبن اس کا مطلب ہے ترکاری یا سبزیاں وغیرہ، وزیتون ونخلا، زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہۃ وابا، فاکیہ کہتے ہیں میووں کو یا پھلوں کو، اور ابا جو ہے چارے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، متاع لکم ولانعامکم، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں مویشیوں کے لیے۔ اور پھر اگلی آیات میں قیامت کے حوالے سے آتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی آ جائے گی، یعنی قیامت، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، یعنی اس دن انسان اپنے تمام رشتوں کو اوائڈ کرے گا، کہیں کوئی میرے سے کوئی نیک اعمال نہ مانگ لے، کہیں کوئی میرے پہ کسی کا حق نہ ہو کہ مجھے اسے دینا پڑے جو میں نے نہ ادا کیا ہو، تو وہ اپنے
جو قریبی خون کے رشتے ہیں ان کو بھی اوائڈ کرے گا، ان سے کترائے گا۔ اور یہاں پہ یہ جو سیکوینس ہے نا، یہ بھی بڑا زبردست ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یعنی جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا دنیا میں، جب شادی وغیرہ ہوتی ہے تو اگر سٹارٹنگ میں کچھ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں تو انسان کا جو بھائی کے ساتھ بہت جلدی سپریشن ہو جاتی ہے کہ دونوں بھائی علیحدہ ہو گئے، اور ماں باپ جو ہیں پھر بھی کئی دفعہ ساتھ ہوتے ہیں ایک بیٹے کے، اور پھر اس کے بعد ماں سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے، باپ کے ساتھ بن جاتی ہے۔ مطلب جیسے بہو کی ساس کے ساتھ زیادہ وہ ہوتی ہے انبن سی، تو اس سے بول چال بند ہو جاتی ہے، اس طرح کی حالات ہوتے ہیں۔ باپ کے ساتھ پھر بھی کنٹینیو ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیا صاحبتی ہی، یعنی انسان ماں باپ سے بھی علیحدہ ہو جاتا ہے اور سیپریٹ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں اور ماں باپ سے سیپریشن ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد صاحبتی ہی، یعنی کئی دفعہ بیوی کے ساتھ بھی شوہر کی کوئی انبن ہو جاتی ہے، ان میں بھی طلاق یا سپریشن ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کو انسان ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کئی دفعہ کورٹ میں کیسز بھی چلتے ہیں، ہر کوئی بچوں کی کسٹڈی لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑتے وہ، تو بیٹے جو ہیں وہ اینڈ پہ آئیں، لیکن ان سارے رشتوں کو قیامت والے دن وہ خود ایوائڈ کرے گا، کیونکہ اس دن انسان کو ایسی فکر ہوگی جو اسے سارے رشتوں سے، سارے ریلیشن سے بے پرواہ کر دے گی، اسے صرف اپنی جان کی فکر ہوگی، عذاب سے ڈر ہوگا۔ پھر آخری حصے میں 2 قسم کے انسانوں کا انجام واضح کیا گیا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور بڑے پرسکون ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں سے مراد انسان، کہ کچھ انسان ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر اندھیری سیاہی چھائی ہوگی۔ ترہقھا قترہ، یعنی ڈارک، ان کے چہرے جیسے اترے ہوں گے اور کالا رنگ ہو رہا ہوگا ان کا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کافر اور فاجر ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور حق کی دعوت سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ عبسہ کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔